بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ 14ویں پارے کا تفسیری خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارے کی ابتدا میں فرمایا گیا کہ دنیا میں جن لوگوں نے کفر کیا ہے یہ تمنا کریں گے کہ کاش یہ مسلمان ہوتے۔ یہ کب تمنا کریں گے؟ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ مفسرین نے اس کی کئی توجیحات کی ہیں۔ ان میں ارجح الاقوال یعنی سب سے راجح قول یہ ہے کہ کافر یہ تمنا اس وقت کریں گے جب گنہگار مومنین کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے تھے لیکن ان کے پاس توحید تھی، ان کو جب جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ جہنم میں تو آ ہی گئے ہیں، اگر توحید لے کر آئے ہوتے تو اگرچہ بہت سارے گناہ سرزد ہو گئے ہیں لیکن کبھی تو جہنم سے نکال دیے جاتے، تو یہ اس وقت تمنا کریں گے۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد اور توحید کی دولت مل جانے کے بعد آدمی گناہوں میں ملوث رہے یا اس سے بعض گناہ ایسے صادر ہو جائیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے جنت میں اس کا دخول اولی نہ ہو سکے بلکہ پہلے جہنم میں ڈالا جائے پھر ایک مدت کے بعد اس کو نکال کر جنت میں ڈالا جائے توحید کی وجہ سے، اس وقت یہ تمنا کریں گے۔ اس کے بعد ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ تین چیزیں آدمی کی زندگی کا محور بن جائیں تو اس کا انجام بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ عقل، کھانا، یہ زندگی کا مقصد ہو جائے ایک، وَيَتَمَتَّعُ تمتع ٹو انجوائے، تو یہ یاکل ٹو ایٹ، تمتع ٹو انجوائے، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ اور مستقبل میں لمبی چوڑی آرزویں کرنا۔ خالی کھانا زندگی کا مقصد، وَيَتَمَتَّعُ اور انجوائے کرنا یہ زندگی کا مقصد ہو، اور فیوچر کے لیے لمبے لمبے پلان بنانا، اگر یہ تینوں چیزیں زندگی کا مقصد بن جائیں، اللہ فرماتا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، انہیں خبردار ہو جانا چاہیے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے۔ ان تینوں چیزوں کی اجازت ہے، کھانے کی بھی اجازت ہے، انجوائمنٹ کی بھی اجازت ہے، اور فیوچر میں پلاننگ کی بھی اجازت ہے، مگر اس شرط پر کہ آدمی آخرت کو فراموش نہ کرے۔ آخرت فراموشی کے بعد اگر یہ تینوں چیزیں اس کی زندگی کے محور بن جائیں تو اس کا انجام بہت ہی وخیم اور بہت ہی برا ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
یہ واحد کتاب ہے دنیا کی کہ اس کے اندر باطل نہ آگے سے اب تک آ سکا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے. علی وجہ القطع، جزمن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی بھی تغیر، کوئی بھی تبدیلی، کوئی بھی تحریف نہیں ہوئی ہے. جیسی یہ نبی پر اتری تھی ویسی ہی آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. اتنی مستند کتاب ہے یہ. ایک مفسر کہتا ہے کہ قرآن حکیم کو روح کہا گیا ہے. سمی القرآن روحاً، قرآن حکیم کو روح کہا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غذا کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک غذاء للجسم، کہ آدمی بھوکا ہوتا ہے تو جسم غذا مانگتا ہے، ایسے ہی قرآن حکیم روح کی غذا ہے. روح بھوکی ہوتی ہے تو اسے قرآن چاہیے. ہم خالی جسم کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، روح کے تقاضے پر کبھی ہم نے دھیان دیا ہے کہ روح بھوکی ہے، اس کو بھی کھانا چاہیے. تو روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے پایاں رحمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم ہوں. اچھا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے. دیکھیے، پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت غفور اور صفت رحیم کا ذکر فرمایا، مغفرت کو اور رحمت کو ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ پہلے اللہ نے اپنے رحم کو ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے. اور سچ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے اوپر اپنے پاس ایک کتاب رکھی ہے، اور کتب فی کتابہ، اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اسی وجہ سے پہلے یہاں مغفرت اور رحمت کا تذکرہ کیا گیا اور بعد میں عذاب کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ ذہن نشین کرایا گیا کہ ان المؤمن یعیش بین الخوف والرجاء، کہ مومن خوف اور امید کے درمیان جیتا ہے. خوف اس بات کا ہو کہ کہیں پکڑ نہ لیا جاؤں، اور امید ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحیم ہے، مجھے بخش دے گا. تو مومن کو امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے. اللہ کی رحمت پر تکیہ کر کے پوری زندگی گناہوں میں گزار دے، صحیح نہیں ہے. اور اللہ کے ڈر سے آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. گویا کہ مومن یہ خوف اور رجا کے درمیان جیتا ہے، ڈرتا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے رحم کی امید بھی لگائے رکھتا ہے. یہ بات ذہن نشین کی جائے. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. بہت بہترین بات بتائی جا رہی ہے. ہمیں معلوم ہے، کیا بات ہے، اور اللہ کو کیا معلوم نہیں. عالم کلیات، عالم جزیات ہے. ہمیں معلوم ہے أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اس سے آپ کو دلی تکلیف ہوتی ہے. ہمیں معلوم ہے آپ کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ہمیں اس کا علم ہے. اور اس کی وجہ سے آپ دلی درد اور دلی تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو ایک کام کیجئے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ.
دو چیزوں کو خصوصی طور پر لازم پکڑیں. ایک تو اللہ کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ. جب بھی جی گھبرائے، دل پریشان ہو، تو سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھنا چاہیے. یہ بتایا گیا. ھذا یخفف عنک الم النفس، یہ چیز آپ سے آپ کی دلی تکلیف کو ہلکا کر دے گی، دور کر دے گی. اس میں تعلیم دی گئی ہے ہم مسلمانوں کو کہ جب بھی ہمارا دل پریشان ہو تو سبحان اللہ و بحمدہ کا کثرت سے ورد کریں، کثرت سے یہ پڑھیں. اور دوسرے وقم من الساجدین، اور زیادہ سے زیادہ سجدے کریں، نمازوں میں لگ جائیں. اور ایک عام بات بتائی گئی، عبادت کا یہ سلسلہ موت تک چلنا چاہیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے. موت کو یقین کہا گیا ہے. موت سے زیادہ یقینی چیز کون ہے؟ کسی سے بھی پوچھو مرنا ہے بتا دے گا I have to die، مرنا ہے. تو گویا کی سب سے یقینی چیز اگر کائنات کے اندر کوئی ہو سکتی ہے تو موت ہے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کس طرح اڑایا جاتا تھا جس کی وجہ سے آپ کو دلی کوفت ہوتی تھی، دلی تکلیف ہوتی تھی. جی جی، کچھ قسمیں یہاں بیان کی گئی. عجیب طریقے کا استہزاء ہے. کہتے ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. یہ آپ کا نام نہیں لیتے تھے. کہتے ہیں اے وہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جیسے وہ آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، آپ کا نام ہی نہیں معلوم نہیں ہے، بغیر نام کے پکارتے دو اے وہ. دیکھو یا ایھا الذی، اے وہ آدمی، لا یعرفون اسمہ ولا یعرفونہ، جیسے نبی کو پہچانتے ہی نہیں اور نبی کا نام نہیں جانتے ہیں، بغیر نام کے پکارنا. او یہ ایک طریقے کا مذاق ہے. اے وہ شخص جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، یہ مذاق کا ایک انداز تھا. دوسرے انک لمجنون، تم پاگل ہو، تم پاگل ہو. اور تیسرے لو ما تاتینا بالملائکہ، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے؟ عذاب کے فرشتے لے آؤ، ہمیں مٹا دو. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تم جھوٹے بھی ہو. اے وہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، کسی کا نام لے کر نہ پکارنا، اس کی توہین ہے، مذاق ہے. اور دوسرے یہ کہنا کہ تو پاگل ہے، یہ بھی طریقے کا استہزاء ہے، مذاق ہے. اور دوسرے کہنا کہ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو یعنی تم جھوٹے ہو اپنی بات. یہ استہزاء کے طریقے بتائے گئے کہ مذاق کیسے اڑاتے تھے. ایک نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اندازہ لگائیے. آج بھی گالیاں بکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی جی، برداشت نہیں ہوتا. جی، ایسی ایسی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں. آگے سورہ نحل ہے. نحل کا مطلب ہوتا ہے ہنی بی، شہد کی مکھی. اس کے نام سے یہ سورہ کریمہ موسوم کی گئی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف سے ایک بعد دیگرے اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. آپ اس سورہ کو سورۃ النعم بھی کہہ سکتے ہیں، نعمتوں کی سورت. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنی نعمتیں بیان کی، اور نعمتوں کے بیان کرنے کے بعد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. دیکھو یہاں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے تو شمار نہیں کر سکتے. ایک سانس دیکھ لو، سانس ایک ہی چیز ہے، برابر ہے، نعمت ہے یہ. لیکن ایک نعمت میں دو نعمتیں. سانس جاتی ہے، ہوا اندر جاتی ہے اور ہوا باہر آتی ہے. ہوا وہی ہے، اگر نہ اندر جائے آدمی مر جائے گا، اور اندر جا کر کے وہیں رک جائے تبھی مر جائے گا. تو گویا کہ ہوا کا جسم کے اندر آنا اور جسم سے باہر نکلنا، ہوا ایک ہے، نعمت ایک ہے، مگر نعمتیں دو ہو گئی ہیں. دو فائدے اس کے.
یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جو لوگ آئی سی یو کے اندر رہتے ہیں ان کو دیکھ لو کہ اس آکسیجن کی، اس ہوا کی کتنی قدر و قیمت ہے، اور یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ کو فری میں دی گئی ہے. تو پھر اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور یہ نعمتیں کیوں عطا کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے. ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. آگے فرمایا گیا پھر بھی نعمتیں میں دوں. تو قاعدہ تو یہ ہے جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ. یہاں تمہارا معاملہ الٹا ہے. نعمتیں تو ہم تمہیں عطا کریں اور تمہارا حال کیا ہے بتائیے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون وهم یخلقون. اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں لا یخلقون شیئا، ایک چیز پیدا نہیں کر سکتے. اور یہ کیا پیدا کریں گے؟ وهم یخلقون، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں. یہ چیز پیدا نہیں کر سکتے کوئی بھی چیز، اور یہ خود بخود پیدا ہوئے ہیں. خود بخود پیدا نہیں ہوئے بلکہ انہیں پیدا کیا گیا. اور جن کو یہ پوجتے ہیں اموات، اموات کا مطلب لا ارواح لہم، لا ارواح لہم، اصلا سرے سے ان کے اندر جان ہی نہیں ہے. پتھر ہیں وہ، ان کے اندر سرے سے جان ہی نہیں ہے. اور غیر احیائن، ایسے بھی نہیں ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں کہ پہلے یہ حیات تھے، زندہ تھے، بعد میں مر گئے. ایسا بھی نہیں، سرے سے زندگی ہی نہیں ہے ایک. اور ایسا بھی نہیں کہ پہلے ان کے اندر زندگی تھی اس کے بعد زندگی ختم ہو گئی. یہ دونوں چیزیں اموات غیر احیاء. اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے. یہاں ٹھہر کر ایک بات ذہن نشین کر لیں. لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے مختلف انجام ہیں اور ان کے ساتھ مختلف معاملات کیے جانے والے ہیں. بعض لوگ مرتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے یہ شہید ہے. سوال یہ ہے کہ کسی کو متعین طور پر یہ کہا جا سکتا ہے یہ شہید ہے؟ لا، بالکل نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ اس سلسلے میں سر فہرست ہیں. وہ شیخ ابن عثیمین ہیں، شیخ ابن باز ہیں. یہ سب کہتے ہیں کہ علی وجہ القطع، علی وجہ الجزم، کسی متعین آدمی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شہید ہے جب تک کہ نبی کسی کے بارے میں شہادت نہ دے دے یہ شہید ہے. نبی کسی متعین آدمی کو کہہ دے کہ یہ آدمی شہید ہے تو اس کو آپ شہید کہہ سکتے ہیں. اگر نبی کسی کی شہادت کی گواہی نہ دے کہ یہ شہید ہو گیا ہے، یہ شہید ہے متعین، تو ہم متعین طور پر کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہید ہے، اس لیے کہ ہمیں اس مرنے والے آدمی کی نیت کا پتہ نہیں ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ شہید ہے؟ اور دوسرے ایک قاعدہ یاد رکھیں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے، برا بھلا کہے، حضرت صدیق کے بارے میں کہے کہ ان کے ایمان کو ثابت کرو، وہ ایمان والے ہی نہیں تھے، حضرت عمر کا ایمان ثابت کرو، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالی دے، تو من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، دنیا کے تمام انسانوں کی لعنت. وہ شہید نہیں ہے، ملعون ہے، وہ اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. ایک بات یہ یاد رکھیں. اور دوسرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے اس کا بدلہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. ایک مومن کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے، اور جو لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہو، اس کا سبب بنا ہو، اس کو شہید کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اسے تو قرآن کی زبان میں جہنمی کہا جائے. صحابہ کو برا بھلا کہنے والے
یہ جب مرے تو ان کو شہید کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے. اور ایک آدمی کا، ایک مومن کا قتل اگر جہنم میں جانے کا سبب ہے، تو جس شخص نے لاکھوں مومنوں کو قتل کیا ہو اس کے اوپر شہید کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا کسی آدمی کو شہید کہنے میں احتیاط برتیں. جب تک کسی کے بارے میں گواہی نہ آ جائے متعین طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہید ہے. اور اب تو گواہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی اس دنیا سے چلے گئے، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ گواہی دینے والا ہی نہیں رہ گیا. نبی جب تک گواہی نہ دے کہ متعین طور پر یہ شخص شہید ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی آدمی بلا تحقیق کسی کے بارے میں کہے یہ شہید ہے تو یہ لفظ شہادت کی توہین ہے. شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے جی، نبیوں کے بعد صدیقین کے بعد ان کا مقام بہت عظیم ہوتے ہیں. یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا خون بہائیں. آگے ایک بڑی خوبصورت بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ وہ پہاڑوں سے گھر بنائے، درختوں سے بنائے، اور جو ٹٹیاں لگا دی جاتی ہیں اس کے اوپر گھر بنائے. غور سے دیکھیں، ایحا کا مطلب یہ ہوتا ہے ذہن میں کوئی چیز پلانٹ کر دینا اس کے اندر. تو وحی کا مطلب ہوتا ہے کہ شہد کی مکھی کے اندر ایک ڈیٹا رکھ دیا گیا ہے، اس ڈیٹا کے مطابق وہ کام کرتی ہے. یہ اللہ کی وحی ہے. یہ ڈیٹا رکھ دیا گیا اس کے اندر، اسی کے مطابق کام کرتی ہے. کہاں اسے جانا ہے، کہاں سے لوٹنا ہے، یہ اپنا راستہ نہیں بھول جاتی. سینکڑوں میل اگر چلی جائے تو اپنا چھتا نہیں بھولتی ہے. اور بالکل اس کا جو سفر ہوتا ہے ایک خاص روٹ میں ہوتا ہے. جیسے ہوائی جہاز کا ایک روٹ ہوتا ہے، اگر اس کا روٹ نہ ہو تو دوسرا ہوائی جہاز سامنے سے آ جائے ٹکرا جائے گا. اس کا ایک روٹ ہوتا ہے چلنے کا. یہ سب وحی ہے. وحی اللہ تبارک و تعالی نے ایک ڈیٹا اس کے ذہن میں رکھ دیا ہے، اس کے اندر رکھ دیا، اس کے مطابق یہ کام کرتی ہے. اچھا، ترتیب جو ہے، پہلے یہ شہد کا چھتا کہاں بناتی ہے؟ یہ پہاڑوں میں، اور پھر درختوں میں، پھر ٹٹیوں پر. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ رتبہ اللہ بحسب اکثریتها فاکثر بیوت النحل فی الجبال ثم فی الشجر ثم فیما یبنیہ بنو آدم لہ. یہ ایک حیرت انگیز بات ہے. کہا کہ جس ترتیب سے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کے چھتا بنانے کا ذکر فرمایا ہے کہ پہلے پہاڑ کا تذکرہ ہے، تو سب سے زیادہ شہد کی مکھی پہاڑوں پر شہد کا چھتا لگاتی ہے، سب سے زیادہ بحسب اکثریتها. دوسرے نمبر پہ پیڑوں کے اوپر چھتا لگاتی ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ جو مکھی پالتے ہیں اور مصنوعی طور پر ان مکھیوں کو پالتے ہیں اور پھر شہد بنواتے ہیں، تو یہ تیسرے نمبر پہ ہے. تو کہہ رہے جس ترتیب سے قرآن حکیم نے ذکر فرمایا ہے بحسب اکثریتها، ایسے ہی ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا. ایک اور جہاں بھی حکم دیا گیا ہے پہاڑ سے گھر بنا، اچھا ثم کلی من کل ثمرات، تمام پھلوں سے رس کو کھا. اچھا یہ دیکھو ہر جگہ مؤنث کا صیغہ لایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہد کے چھتے کو بنانے میں جو سب سے بڑا کردار ہوتا ہے وہ جو مؤنث شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. سب سے بڑا کردار اسی کا ہوتا ہے، مؤنث کا. کسی نے بڑا اچھا لکھا ہے
کہ ہادا یلمح الی ان دور المرأة السیاسی فی بناء الحضارہ، کسی تہذیب کی تعمیر میں عورت کا بہت ہی زبردست اور بنیادی رول ہوتا ہے. جس قوم کی عورتیں خراب ہو جائیں اس قوم کی تہذیب اور تمدن یہ بگڑ جاتا ہے. تو گویا کی تہذیب و تمدن کی تعمیر میں عورتوں کا ایک شاندار رول ہوتا ہے. دیکھو پورے چھتے کے اوپر حکومت اسی رانی کی ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس میں مین کردار عورت کا ہوتا ہے، مین کردار عورت کا ہوتا ہے. اس میں کوئی خاص کردار نر شہد کی مکھی کا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے یہاں صیغے لائے گئے، کلی، فسلکی، اتخذی، یہ سب مؤنث کے صیغے ہیں. ایک عجیب بات کہی گئی، پہلے تو یہاں جانوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بعد میں جانوروں کے دودھ کا تذکرہ کیا گیا، پھر اس کے بعد یہاں شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا گیا، شہد کا تذکرہ. فرق یہ ہے کہ جو جانوروں کا دودھ ہوتا ہے وہ موسم کے لحاظ سے اپنا رنگ نہیں بدلتا، لیکن شہد کی خصوصیت یہ ہے کہ موسم کے لحاظ سے اس کا رنگ بدل جاتا ہے. لہذا وہاں تذکرہ کیا گیا تو رنگ بدلنے کا ذکر نہیں ہے. لیکن یہاں جب شہد بنانے کی بات آئی تو فرمایا گیا کہ اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، شراب مختلف الوان، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. یعنی جانوروں کے دودھ موسم کے لحاظ سے رنگ نہیں بدلتے، لیکن موسم کے لحاظ سے شہد کی مکھی جو شہد تیار کرتی ہے، جو مشروب تیار کرتی ہے، اس کا رنگ بدلتا رہتا ہے. یہ دیکھیے، اور جو ریسرچ ہے وہ یہی بات بتا رہی ہے، بالکل صحیح ہے جو قرآن حکیم نے فرمایا. اچھا ایک نکتہ اور بھی ہے، فیہ شفاء للناس، کہا گیا کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ایک مفسر لکھتا ہے شہد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فیہ شفاء، اس میں شفا ہے، لیکن قرآن حکیم کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن حکیم سراپا شفا ہے. قرآن حکیم کے بارے میں نہیں کہا کہ قرآن حکیم میں شفا ہے، نہیں، قرآن حکیم مکمل شفا ہے. یہ فرق ہے شہد میں اور قرآن حکیم میں. قرآن حکیم نے کیا کہا کہ فیہ شفاء للناس، شہد میں شفا ہے، لیکن جہاں قرآن کا ذکر ہے ڈائریکٹ کہہ دیا گیا ہدی و شفا، فیہ شفا نہیں کہا گیا. پتہ یہ چلا کہ شہد یہ جسمانی امراض کے لیے شفا ہے، لیکن قرآن حکیم یہ امراض روحانی اور امراض جسمانی دونوں کے لیے شفا ہے. اور یہ شہد سے زیادہ مفید ہے، اس لیے کہ شہد صرف امراض جسمانیہ کا علاج کرتا ہے، لیکن قرآن حکیم امراض جسمانیہ کے ساتھ ساتھ امراض روحانیہ کا علاج کرتا ہے. اسی وجہ سے شہد کے بارے میں فیہ شفاء، لیکن قرآن کے بارے میں کہا گیا ہدی و شفاء، اس میں شفا ایسا نہیں کہا گیا. یہ نکتہ بیان کیا ہے. اوپر دیکھیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے جو جانور ہیں گائے، بھینس، بیل، بکری، یہ سب نسقیکم مما فی بطونہ، ہم گائے، بیل، گائے، بھینس اور بکری وغیرہ یہ جتنے ہیں ان سے جو دودھ نکلتا ہے وہ کیسے نکلتا ہے؟ دیکھو بتایا، ایک تو یہ من بین فرث و دم لبنا خالصا، ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے، وہ بتایا گیا من بین فرث، فرث مانے گوبر، و دم اور خون. تو یہ دودھ نکلنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ دودھ نکلتا کیسے ہے، کیفیت اس کی بتائی جا رہی ہے کہ ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے، اور گوبر اور خون، گوبر سے بو آتی ہے، جی، اور خون کی وجہ سے رنگ بدل جاتا ہے کسی چیز میں مل جائے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خون اور گوبر کے درمیان سے ہم لبن خالص یعنی خالص دودھ نکالتے ہیں، اس کے اندر نہ تو گوبر کی بو ہوتی ہے نہ خون کی آمیزش ہوتی ہے، اس کا رنگ بدلتا ہے. اللہ اکبر، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے. یہ کوئی امی بول سکتا ہے؟ یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جس نے گائے کو بنایا ہے، جس نے بھینس کو بنایا ہے، جس نے بکری کو بنایا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے. اور
بلڈ سرکولیشن کا یہ معاملہ، یہ کیفیت بہت بعد میں ایجاد ہوئی ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلا کام ولیم ہاروے نے کیا ہے. اس نے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں جو نظریہ پیش کیا ہے کہ دوران خون کیسے ہوتا ہے، نظام دوران خون، بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ولیم ہاروے نے سب سے بڑا کام کیا. اور اس سے پہلے ایک مسلم سائنسدان ابن نفیس، اس نے تو بلڈ سرکولیشن کے بارے میں کہا. اس نے پلمونری جو سرکولیشن ہوتا ہے، یعنی پھیپھڑے کے ذریعے بدن کے اندر جو خون جاتا ہے، اس پر جو تحقیق پیش کی ہے، ایک زبردست تحقیق ہے، ایک سائنسی دریافت ہے ابن نفیس کی. کیا بات ہے. تو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اس طریقے سے ہم تمہیں دودھ عطا کرتے ہیں. اچھا، ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ ہنی بھی جو ہے ایک چھوٹا سا کیڑا ہے. اللہ نے اس کے لیے کہا اس کے پیٹوں سے ہم نکالتے ہیں. پیٹ نہیں، سنگولر استعمال نہیں کیا گیا، بطن کی جگہ جمع استعمال کیا گیا، بطون. آج یہ تحقیق بتا رہی ہے کہ شہد کی مکھی کے اندر 3 پیٹ ہوتے ہیں. جب وہ رس کو چوستی ہے تو پہلے پیٹ میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اس پیٹ سے دوسرے پیٹ میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد تیسرے پیٹ میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اگلتی ہے اور شہد کے چھتے میں ڈال دیتی ہے. یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ تحقیق ہے یہ کہ اس کے 3 پیٹ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 کے اوپر ہوتا ہے. یہاں بتایا گیا فی بطونی. اچھا، ایک لفظ یہاں اور استعمال کیا، کلی، کھا. چوس نہیں کہا گیا، ایک چوسنا اور ایک کھا لینا. ہم لوگ کیا سمجھتے تھے پہلے کہ یہ جاتی ہے پھول سے رس چوستی ہے اور منہ میں لیے رہتی ہے، اس کے بعد لا کر کے شہد کے چھتے میں ڈال دیتی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس رس کو وہ پی جاتی ہے، کھا لیتی ہے اس کو، اور کھانے کے بعد اس کو پھر باہر نکالتی ہے. یعنی اندر ایک کیمیاوی تعامل ہوتا ہے جی، ایک کیمیکل ایکشن ہوتا ہے اندر جی، اور اس کیمیاوی تعامل کی وجہ سے شہد بنتا ہے. چوس کر کے آئی ویسے ہی نہیں ڈال دیتی، بلکہ پہلے پیٹ سے دوسرے پیٹ، دوسرے پیٹ سے تیسرے پیٹ. یہ کیمیاوی تعامل جب ہوتا ہے تب شہد تیار ہوتا ہے، اس کے بعد وہ شہد کے چھتے میں ڈالتی ہے. یہ ہے شہد بننے کا نظام. اور اللہ نے فرمایا اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. یہ کون سمجھتا ہے؟ بتایا گیا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کرنے والوں نے ہمیں بتا دیا ہے یہ کیا چیز. تو اوپر جانوروں کا تذکرہ ہے جو دودھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد تذکرہ ہے شہد کی مکھی کا. اور دونوں انتہائی مفید چیزیں ہیں، دودھ اور شہد. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمتیں بتائی ہیں جی، اپنی قوت بتائی، اپنی عظمت بتائی ہے. اور چونکہ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، تو تمام نعمتوں کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی نعمتیں تھیں، دودھ اور شہد. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بڑی نعمتوں کا بھی ذکر فرما دیا اور بننے کی کیفیت بھی بتا دی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے اور کس قدر بعظمت ہے. ایک آیت کریمہ دیکھیے توحید پر ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم ایک چیز نہیں جانتے تھے. تقریر کرنے والے مقرر ہوتے ہیں، ارے حابیوں کو کیا پتا، غوث اعظم جب ماں کے پیٹ سے نکلے تو 15 پارے کا حافظ تھے. لیجئے جناب 15 پارے کا حافظ تھے. یہاں قرآن حکیم یہ بولتا ہے تم اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکلتے ہو، تمہیں ایک چیز کا علم نہیں ہوتا، 15 پارے کا علم ہے. تو قرآن حکیم یہ بولتا ہے کہ کوئی بھی بات کہی جائے تو اسے مجھ پر پیش کرو، یہاں سے اوکے ہو جائے تو ایکسپٹ اٹ، اور ریجیکٹ ہو جائے تو ریجیکٹ اٹ. ہاں، مولوی کی ہر بات سن کر کے اسے
وحی کی طرح تسلیم نہیں کیا جاتا جی. اس کے بعد ایک بڑی پیاری آیت ہے, گوئی شریعت پوری کی پوری اس کے اندر آ گئی ہے. متوجہ ہو جائیے, ہم اس پر بحث کرنا چاہیں گے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اگر اس آیت کو آپ اپنی زندگی میں لے آئیں تو آپ کی پوری زندگی روشن ہو جائے. چلیے ہم بحث کرتے ہیں اس کے اوپر. بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو عدل کا. عدل پر بحث کرتے ہیں. عدل کرنا ہے. عدل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک عدل فی حقوق اللہ, اللہ تبارک و تعالی کے حق میں عدل کرنا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جانتے ہو کہ اللہ کا سب سے بڑا حق اپنے بندوں کے اوپر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ اللہ کا حق ہے, یہ عدل ہے. اللہ کے حقوق میں عدل کرنا, اور اللہ کے تمام حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے اس میں عدل کیا جائے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور صرف اس کی عبادت کی جائے. عدل فی حقوق اللہ. اور ایک ہے عدل فی حقوق العباد, حقوق العباد میں عدل کرنا. اس میں تمام بندوں کے حقوق آ گئے. پڑوسی کا حق, ماں باپ کا حق, بہنوں کا حق, بھائی کا حق, رشتہ داروں کا حق, سارے حقوق سمٹ کر آ گئے. اس میں عدل فی حقوق الناس, لوگوں کے حقوق کے اندر عدل کرنا ایک ہے. اور لوگوں کے حقوق میں عدل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اصولی طور پر ایتاؤ کل ذی حق حقہ, ہر حقدار کو اس کا حق دے دینا. یہ ہے عدل فی حقوق العباد. اللہ کے بندوں کے حق میں عدل کرنے کا مطلب ایتاؤ کل ذی حق حقہ, ہر حقدار کو اس کا حق دے دینا. آج کتنے لوگ ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کو وراثت نہیں دیتے ہیں, بھائی اس کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ہے العدل فی حقوق العباد. اچھا, ایک ہے العدل فی حقوق النفس, آدمی خود اپنی ذات کے حقوق کو پورا کرے. ذات کے حقوق, ذات کے حقوق کو پورا کرنے کا مطلب کیا؟ نفس کے حقوق کو پورا کرنا بنیاد ہے. اللہ نے فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, خواہش نفس کے اندر اپنے نفس کو الجھنے نہ دے, اپنے نفس کو بے لگام نہ چھوڑے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, روک دے خواہش سے نفس کو. نفس کو خواہش سے روک دینا یہ نفس کے ساتھ عدل ہے, بے لگام نہ چھوڑ دے. آج کہتے ہیں کہ تیرا دل جو کہتا وہی کر, لا, شریعت جو کہتی وہ کر, اللہ اور اس کا رسول جو کہتا ہے وہ کر. تو ایک ہے عدل فی حقوق اللہ, ایک عدل فی حقوق العباد, اور ایک عدل فی حقوق النفس. اور عدل فی حقوق النفس کا مطلب نفس کو بے لگام مت چھوڑو کہ جو چاہے کرے. شراب پینے کا جی چاہ رہا شراب پی لیا, جوا کھیلنے کا جی چاہ رہا جوا کھیل لیا, زنا کرنے کی خواہش زنا کر لیا. یہ نفس کو بے لگام چھوڑنا ہے. تو وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, نفس کے حقوق میں عدل کرنا. تو عدل کی 3 قسمیں ہوئی, اللہ کے حقوق میں عدل, بندوں کے حقوق میں عدل, اور انسان کے خود اپنے نفس کے حق میں عدل. ایک اس کے بعد فرمایا گیا والاحسان, جی یہ احسان کرے. سب سے بڑا احسان یہ ہے اللہ کے تعلق سے, ان تعبد اللہ کانک ترا. حدیث جبرائیل میں جبرائیل نے پوچھا کہ اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک ترا, تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ ہے احسان.
یہ احسان ہے اللہ کے تعلق سے، اور دوسرے احسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان ہے، یہاں تک کہ اس احسان کے دائرے میں جانوروں کے ساتھ بھی احسان آ گیا. آپ بلا وجہ جانوروں کو بھی نہیں ستا سکتے، یہ احسان کے دائرے میں آ جا رہا ہے. تو گویا کہ احسان ہے اللہ کے تعلق سے، احسان ہے بندوں کے تعلق سے، اور احسان ہے خود اپنی ذات کے تعلق سے. اللہ نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان کرو گے تو تم اپنے لیے احسان کرو گے. گویا کہ نفس کا بھی ایک احسان ہوتا ہے کہ آدمی نیکی کرے، یہ نفس کے اوپر احسان ہے کہ آدمی برائیوں سے بچے، نیکی کرے. تو احسان کا ایک تعلق اللہ سے کہ اس طرح عبادت کرے جیسا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور دوسرے تمام بندوں کے اوپر احسان جی، اور تیسرے اپنے اوپر احسان. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان کر رہے تو اپنے اوپر احسان کرو. تم اپنے اوپر احسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بھلائیوں کے میدان میں آگے بڑھے اور برائیوں کے میدان سے پلٹ آئے. یہ ہے احسان کا تذکرہ. تو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. اچھا، تیسرے نمبر پہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، ایک ہے اولو القربہ اور ایک ہے ذو القربہ. یہاں اولی القربہ نہیں کہا گیا. اولی القربہ کا مطلب یہ ہوتا ہے خونی رشتے، نسب کے رشتے، جیسے ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، یہ سب خونی رشتے ہیں. تو یہاں اولو القربہ نہیں کہا گیا. اولو القربہ ان رشتے داروں کو، ان متعلقین کو کہا جاتا ہے جو نسب سے قریب ہوں. یہاں ذو القربہ کہہ کر کے بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ عام ہے، یہاں تک کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ، جی اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں. آپ نسب سے اور خون سے جو تعلق ہے تمہارا، ان کے ساتھ تو احسان کرنا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے کی چیز بتائی، ان کے ساتھ تو احسان کرنا ہی ہے. ذو القربہ لایا گیا، یعنی جو آپ کے قریب ہیں، جیسے پڑوسی ہیں، آپ کا دوست ہے، کوئی اور ہے، ان سب کے ساتھ آپ کو احسان کرنا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یہ بات بتائیے. تو تین باتوں کا حکم ہے. اسی وجہ سے حضرت حسن بصری نے کہا کہ لم تترک هذه الآیۃ خیرا الا امرت به وشرا الا نہت عنہ. اس آیت کریمہ میں کوئی ایسی بھلائی نہیں ہے جسے چھوڑ دیا ہو، اور نہ اس میں کوئی ایسی برائی ہے جس کو اس آیت نے روکا نہ ہو کہ ان برائیوں سے رکنا ہے اور ان بھلائیوں کو کرنا ہے. پوری شریعت اس میں آ گئی. کسی ایسی بھلائی کو نہیں چھوڑا ہے جو بھلائی اس آیت میں نہ آ گئی ہو، اور کسی برائی کو نہیں چھوڑا ہے جو اس آیت نے منع نہ کیا ہو اس برائی سے. یہ اتنی عظیم آیت ہے. یہ حضرت حسن بصری کا قول ہے. اور ایک صحابی ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی آیت کریمہ میرے ایمان لانے کا سبب بنی ہے. اب بتائیے، یہاں پورا قرآن سنا دیا جاتا ہے، آدمی کے کانوں پر جوں نہیں ریکتی. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے کانوں میں آئی یہی تو میں نے اس آیت پر غور کرنا شروع کیا. میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس آیت کی وجہ سے میں ایمان لے آیا کہ اس میں ساری چیزیں تو بتا دی گئی ہیں. ایک آیت کے اندر سارے برائیوں کا اور ساری بھلائیوں کا تذکرہ کرنا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے. تو تین چیزیں آپ کو کرنا ہے، ایک عدل کرنا ہے، احسان کرنا ہے، اور قریبی لوگوں کا حق ادا کرنا ہے. ایک ہے یہ تین چیزیں آپ کو کرنا ہے، اور تین چیزوں سے رکنا ہے. تین چیزیں کرنا ہے اور تین چیزوں سے رکنا ہے. کرنا کیا ہے؟ عدل، احسان اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یہ تین ہے. اور منع کس چیز سے کیا ہے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. کیا بات ہے! فحشا کا مطلب ہوتا ہے، یقول البیضاوی هِيَ الْإِفْرَاطُ فی متابعت القوى الشہویہ کزنا. وہ کہتے ہیں جنسی جذبات کی بے اعتدالی سے جو چیز وجود میں آئے، جو گناہ وجود میں آئے، جنسی جذبات کی بے اعتدالی سے جو گناہ وجود میں آئے اسے فحشا کہتے ہیں.
کیا مطلب؟ کہ ما یخدش الحیا، جس سے حیا مجروح ہو جائے وہ فحشہ ہے. گویا کہ فحشہ کا تعلق حیا سے ہے. ہاں، حیا جن جن چیزوں سے مجروح ہو وہ سب فحشہ ہے. اور یہ جنسی جذبات کی بے اعتدالی سے اس کو کہتے ہیں لسٹفل فیلنگز. لسٹفل فیلنگز یا اسی طریقے سے سیکسول ارجز جو ہے، ان کے نتیجے میں جو گناہ وجود میں ہے اس کو فحشہ کہا جاتا ہے. جی یہ خاص ہے. اور والمنکر کہا گیا. والمنکر یہ عطف کیا گیا خاص کے اوپر، گویا کہ عطف العام علی الخاص ہے، یعنی خاص کے اوپر عام کو عطف کیا گیا ہے. منکر کسے کہتے ہیں؟ فحشہ تو وہ برائی ہے جو جنسی جذبات کی بے اعتدالی سے وجود میں ہے. اور منکر کسے کہتے ہیں؟ ما تستنکرہ النفوس المعتدلہ وتکرہہ الشریعہ. یہ یاد رکھو، منکر کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ بولتے رہتے ہیں ارے بھائی امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو. کبھی آپ نے سوچا منکر کہتے کس کو ہیں؟ ما معنی المنکر؟ منکر کا معنی کیا ہے؟ منکر کا معنی بتایا گیا جس کو فطرت سلیمہ برا سمجھے. آدمی کی جو فطرت ہے، فطرت سلیمہ، وہ اگر کہے کہ یہ بری ہے تو بری، اور ساتھ ساتھ شریعت بھی اس کو ناپسند کرتی ہو. یعنی فطرت سلیمہ جس کو ناپسند کرتی ہو، ساتھ ساتھ شریعت بھی اس کو ناپسند کرتی ہو، اس کو کہتے ہیں منکر. تو منکر میں ساری چیزیں آ گئی. فحشہ خاص ہے اور منکر عام ہے، گویا کہ عام کا عطف خاص کے اوپر ہے. جی تو آپ کو ایسا کوئی عمل نہیں کرنا ہے جس سے حیا مجروح ہوتی ہو ایک، اور جنسی جذبات کی بے اعتدالی سے جو گناہ وجود میں ہے اس سے بچنا ہے آپ کو. اور منکر جس کو فطرت سلیمہ ناپسند کرتی ہو اور شریعت جس چیز کو ناپسند کرتی ہو اس سے دور ہو جاؤ. تو فحشہ سے آپ کو رکنا، منکر سے رکنا، سب تو آ گیا. والبغی، یہ آخری چیز بچی سے رکنا ہے. بغی کا مطلب ہوتا ہے تطاول الناس، لوگوں پر زیادتی کرنا، ظلم کرنا، کسی کا مال لے لینا، کسی کو بیجا مار دینا، یہ ساری چیزیں بغی کے دائرے میں آتی ہیں. تو دیکھو فحشہ سے رکنا ہے، منکر سے رکنا ہے، تطاول علی الناس لوگوں پر ظلم کرنے سے رکنا ہے. تو تین چیزوں سے رکنا ہے اور تین چیزوں کو پکڑنا ہے. تین چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. تو تین چیزوں کا حکم ہے اور تین چیزوں سے ممانعت ہے. تو یہ نگاہ میں رکھیں. ایک چیز اور بتائیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب دعوت دے، ہر ایک آدمی دائیے دعوت دینی ہے تو کیسے دعوت دے بتایا گیا، اسٹیپس بتائیے گئے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. غور سے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج کل جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، کسی کو سمجھا رہے ہیں، کسی کو شریعت کی طرف بلا رہے ہیں، تو طریقہ کیا اختیار کیا جائے بتایا گیا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اپنے رب کی طرف سے آپ حکمت سے بلا. حکمت کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم نے مدارج السالکین کے اندر لکھا ہے فعل ما ينبغي علی الوجہ الذی ينبغي فی الوقت الذی ينبغي. اس کو کہتے ہیں حکمت. یعنی مناسب کام مناسب طریقے پر مناسب وقت میں کرنا، اس کو کہتے ہیں حکمت. کتنی بڑی بات کہی. فعل ما ينبغي علی الوجہ الذی ينبغي فی الوقت الذی ينبغي. مناسب کام مناسب طریقے پر مناسب وقت میں کرنا، یہ حکمت ہے. اب کوئی آدمی لوٹا لیے باتھ روم کے لیے جا رہا ہے، اب آپ اسے روکیں، بھائی کھڑا ہو جا، بھائی کیا کرنا ہے، باتھ روم جا رہا ہوں. نہیں مجھے کچھ شریعت کی باتیں بتانی ہے. غلط ہے یہ صرف وقت صحیح نہیں ہے، وقت مناسب نہیں ہے. تو تین چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. حکمت کے دائرے میں تینوں چیزیں کیا؟ فعل ما ينبغي مناسب کام، علی الوجہ الذی ينبغي مناسب طریقے پر، اور فی الوقت الذی ينبغي مناسب وقت میں. اگر یہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں تو وہ حکمت ہے. جی تو یہ ہے حکمت. حکمت کے ساتھ بلائیے آپ. اور دوسرا طریقہ ہے والموعظۃ الحسنہ. والموعظۃ الحسنہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات اس کے سامنے رکھیں کہ ما یرق بہ القلب، جس کی وجہ سے آدمی کا دل نرم ہو جائے. تو موعظۃ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ هو الکلام الذی تلین له القلوب. ایسا کلام جس سے آدمی کا دل نرم ہو جائے سن کر کے. یہ دعوت کا دوسرا اسٹیپ ہے.
غصے میں یا جذبات میں آ کر کے غیر مناسب طریقے پر اس سے گفتگو کرنا، یہ موعظت حسنہ کے خلاف ہے. تو ایک تو حکمت اور دوسرے موعظت حسنہ. موعظت حسنہ کا مطلب کیا؟ ایسی بات اس کے سامنے رکھنا، هو الکلام الذی تلین له القلوب، بات ایسی رکھنا جس سے اس کا دل نرم ہو جائے، یہ ہے موعظت حسنہ. اور تیسرے، اگر ضرورت پڑ جائے تو وجادلہم باللتی ہی احسن، مناظرہ کرو، بحث کرو. یہ جادلہم باللتی احسن، یہ مجادلہ کیا ہوتا ہے؟ مجادلے کا مطلب ہوتا ہے الدلیل بالدلیل، الدلیل بالدلیل غیر فظ ولا غلیظ. یہ طریقہ ہے کہ دلیل کا جواب دلیل سے دو،